وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه سب سے پہلے میں اس عظیم الشان کانفرنس کے روح رواں اپنے عزیز ابراہیم توحیدی کو اور ان کے ساتھ کام کرنے والے علماء اور جماعتی اراکین کو اتنی خوبصورت اور حسین کانفرنس کے انعقاد پہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ انہیں دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آج کی اس کانفرنس کے جو خطباء ہیں انہیں مختلف موضوع اور عنوان دیے گئے۔ میرے ذمے جو عنوان اور موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محسن انسانیت۔
میں اس سلسلے میں ایک یا دو واقعات اس پر پیش کروں گا کہ میرے آقا اپنی امت کے لیے بڑے محسن تھے۔ اور پھر ایک واقعہ اس پر پیش کروں گا کہ میرے آقا صحیح معنوں میں پوری انسانیت کے محسن تھے۔ امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبوت کے ملنے کے تقریباً 12 سال بعد اللہ نے میرے نبی کو معراج کا سفر کرایا۔ علماء کی توجہ ہو تو وہ زیادہ محظوظ ہوں گے۔ 15ویں پارے کی ابتدا میں معراج کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری۔ سورت بنی اسرائیل کی ابتدا بھی ہو رہی۔ اس سے جو پہلی سورت ہے اس کا نام ہے سورت النحل۔ اس کی آخری آیتوں میں نبی پاک کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ حالات کیا ہیں؟ 12 سال مسلسل میرا نبی مار کھا رہا ہے، پتھروں کی بارش ہوتی ہے، گلے میں رسیاں ڈالی جاتی ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے فتوے لگتے ہیں، پھبتیاں کسی جاتی ہیں، انت کذاب، انت مجنون، انت شاعر، ہر حربہ استعمال کیا میرے نبی کو پریشان کرنے کا۔ یہ جب نبوت کو ملے 12 سال ہوئے، مسلسل مصیبتیں آئیں، تو آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دیتی ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں، گھر میں بیٹیوں کا خیال رکھتی ہیں۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب پریشانی میرے نبی کی زیادہ بڑھ گئی، گھر میں بیٹیاں، ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، باہر تبلیغ کا کام ہے۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب برادری تعصب کی بنا پر آپ کی ڈھال بن جایا کرتے تھے، لوگ ابو طالب کا حیا کرتے۔ اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔
اب دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، اور سورت نحل کے آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں صبر کر، غمگین نہ ہو، غم نہ کر۔ تو جب بندہ پریشان ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، تو بندے کا دل کرتا ہے کہ گھر سے باہر نکلوں، دوستوں کو ملوں، بھائیوں سے ملاقات کروں۔ میرے نبی جب پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، سورت نحل کے آخر میں انہیں رب نے تسلی دی، اور آگے بنی اسرائیل کی ابتدا میں کہا میرے پیغمبر پریشان ہو گئے ہو، غمگین ہو گئے ہو، آئیے میں آسمانوں کی سیر کروا کے تیرے بھائیوں سے تیری ملاقات کروا دیتا ہوں۔ تو میرے نبی کو معراج ہوا، اور یہ معراج جسمانی تھا، روح مال جسد تھا، عالم بیداری میں تھا۔ اسی وجود کے ساتھ اگر اس اجتماع میں، ہمارے پروگرام میں دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی آیا ہے، کوئی بزرگ آیا ہے، یا ہمارے ساتھی اسے پیار کے ساتھ لائے ہیں، بے ذرا ثانوی سنو، کوئی میرا بھائی جو دوسرے مسلک سے ہے، کوئی ہٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ زج کرنا چاہتا ہوں، نہ فتویٰ لگانا چاہتا ہوں، اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ تجھے آج تک یہ بتایا گیا کہ یہ دیوبندی اور اشاعتی یہ مصطفیٰ کی عظمت بیان نہیں کرتے، شان بیان نہیں کرتے، مقام بیان نہیں کرتے۔ وہ میرا بھائی اتنے پیار سے میری بات کو سنے جتنے پیار سے میں بات کر رہا ہوں کہ معراج والی رات میں، توجہ ہے آپ کی؟ زور سے بولو ذرا۔ معراج والی رات میں اللہ نے میرے نبی کے وجود مقدس کو عالم بیداری میں زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں گئی، جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں گیا۔ میرا نبی وہاں پہنچ گیا، یہاں جبریل بھی پیچھے رہ گیا، ساتوں آسمان سے میرا نبی اوپر چلا گیا۔ پھر بیت المعمور آیا، میرا نبی اور اوپر، سبحان اللہ تو کہو یار۔ پھر جنت الماوا، میرا نبی اور اوپر۔ پھر سدرۃ المنتہا، یہاں جبریل پیچھے رہ گیا، میرا نبی اور اوپر۔ بندیالوی کہتا ہے معراج والی رات میں میرے رب نے میرے نبی کے وجود مقدس کو بلندی کے اس مقام تک پہنچایا تھا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ ساری کائنات نیچے تھی، میرا نبی سب سے اوپر تھا، ساتوں آسمان بھی نیچے تھے۔ آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، زور سے بولو، ورنہ عام طور پہ خطیب کہتے ہیں تواڈے چوں جنہ جنہاں نو نبی پاک نال محبت ہے وہ بولو، اے جنہ جنہاں نو کی ہوندا؟ جس کے دل میں نبی پاک کی سب سے بڑھ کر محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، محبت ہے تو میرے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ میرے نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے تو میرے ساتھ اظہار کرو۔ اس رات ساتوں آسمان بھی نہیں، یار نیچے ذرا اس طرح تو آواز نہ دو یار، زور سے بولو، ساتوں آسمان نیچے، آتشی کرنوں والا سورج نیچے،
ضیا پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، بیت المعمور بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، سرب فلک پہاڑ بھی نیچے، انسان بھی نیچے، جنات بھی نیچے، ملائکہ بھی نیچے، حاملین عرش ملائکہ بھی نیچے، جبریل نیچے، میکائیل نیچے، عزرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر۔ بعد از خدا بزرگ توئیں، قصہ مختصر۔ میرے نبی اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، اب جبریل پیچھے رہ گیا تھا، اب درمیان میں جبریل واسطہ نہیں ہے، اب رب سے کلام شروع ہو گئی بغیر واسطہ جبریل کے۔ میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے، رب کے دربار میں 3 تحفے پیش کیے۔ کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے تو تحفے لے کے جاتا ہے، سوائے مولویاں دے اور سوائے پیروں کے۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے گھر میں آئیں گے تو کیا لائیں گے، اور ہم آپ کے گھر میں جائیں گے تو کیا دیں گے۔ میرے نبی نے 3 تحفے پیش کیے۔ کہاں کھڑا ہے میرا نبی؟ عرش الہی کے قریب۔ میرے آقا کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ دوسرے طبقے کے احباب کو پھر مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں تو مخاطب اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ تم میں تو اکثر جماندرو مواحد ہیں، تم تو جانتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے کسی کو ہماری بات سمجھ آ جائے۔ جو شرک کی راہوں پہ چلنے والے ہیں، اللہ کرے وہ توحید کا میٹھا میوہ چکھ لیں۔ مقصد تو یہ ہے، درد دل ہے، دل میں درد ہے۔ یہ ہر نماز میں یہ پڑھتے ہو، طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھ دیتے ہو، اس کے ترجمے پہ غور نہیں کرو گے۔ جائیے اپنے علماء سے بھی ترجمہ پوچھئے، بندیالوی بھی ترجمہ کرنے لگا ہے التحیات للہ۔ مولا میری قولی عبادت، لسانی عبادت، زبانی عبادت، جس عبادت کا تعلق میری زبان سے ہے، میں عرش کے قریب آ کر تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری قولی اور زبانی عبادت ہوگی تو للہ۔ کس کے لیے ہوگی؟ یہ قولی عبادت کیا ہے؟ اسے عربی میں کہتے ہیں دعا، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں پکار۔ کیا کہتے ہیں؟ مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں غائبانہ پکارنا۔ اور غائبانہ کے لفظ پہ آپ نے غور کیا کہ کون نہیں کیا؟ میں نے تو غائبانہ کا لفظ بول کے کتنے اعتراض دور کر دیے یار۔ غائبانہ پکار، غائبانہ۔ یہ جتنے اشکال ہیں نا کہ ریڈیو کی آواز کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور موبائل کی آواز کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اب تو علماء تقریریں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی موبائل ہے، چھوٹا سا بندہ مکے بول رہا ہے، یہاں تلا گنگ میں بندہ اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، وہاں کی آواز یہاں، یہاں کی آواز وہاں۔ اے موبائل چ ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی نہیں، بزرگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں۔ یہ سن لیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، بزرگ نہیں۔ غائبانہ پکار، غائبانہ۔ غائبانہ پکار کا مطلب یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر وسائل کے، ذرائع کے، مشینری کے، شعاؤں کے، اسباب کے بغیر میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکار عبادت بنے گی۔
اور اس کو کون سی پکار کہیں گے؟ قولی عبادت. اس کو کون سی عبادت کہیں گے؟ قولی عبادت. یہ میرا موضوع نہیں. میری قولی عبادت بھی تیرے لیے. والصلوات، مولا میری بدنی عبادت جس کا تعلق بدن سے ہے، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات بیٹھنا، احرام باندھنا، حجر اسود کو چومنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، جس عبادت کا تعلق میرے بدن سے ہے، مولا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ عبادت بھی کروں گا تو للہ. کس کے لیے؟ والطیبات. اور مولا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری مالی عبادت وہ مالی عبادت بھی کروں گا تو للہ. کس کے لیے کروں گا؟ مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ. مالی عبادت کیا ہے؟ عشر. اتنے مواعد بالکل سمم بکمن ہو گئے. اتنے عشر تے زکوٰۃ دی گل آئی ہے، بالکل چپ کر گئے ہو. زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی. عشر مالی. صدقہ مالی. فطرانہ مالی. حج مالی. قربانی مالی. نظر، بولو زور سے بولو. نیاز، منت، چڑھاوا، یہ سب مالی عبادتیں ہیں. مولا یہ تینوں قسم کی عبادتیں میں صرف تیرے لیے کروں گا. آگے سے اللہ نے بھی میرے نبی کو جواب میں 3 تحفے عطا کیے. السلام علیکہ ایھا النبی، ایک، ورحمت اللہ، 2، وبرکاتہ، میرے پیغمبر تجھ پر سلامتیاں ہوں، میرے پیغمبر تجھ پر رحمتیں ہوں، میرے پیغمبر تجھ پر برکتیں ہوں. کہاں کھڑا ہے میرا نبی؟ بولو تو صحیح یار، کہاں ہے؟ اس سے بھی آگے کوئی مقام ہے؟ کوئی سیاسی لوگ سٹیج پہ ہیں تو ناراض نہ ہو. جب عہدہ ملتا ہے، کوئی مرتبہ ملا، کوئی عہدہ ملا، تو پھر اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، ووٹر بھول گئے، تلگنگ دیاں گلیاں بھول گئیں. کون ووٹر، کون سی جماعت، کون سے ورکر اونچے درجے پہ پہنچے تو ورکروں کو بھول گئے. میرا آقا عرش کے قریب کھڑا ہے، رب نے رحمتوں کی بارش کر دی. سلامتیاں تجھ پر، رحمتیں تجھ پر، برکتیں تجھ پر. میرا نبی جھولی میں سب کچھ سمیٹ کے واپس آ گیا. نہیں لگا. میرے نبی نے جواب میں کہا، مولا صرف میرے لیے سلامتیاں نہ، السلام علینا، میرے لیے بھی، میری امت کے لیے بھی، میری امت کے لیے. کہاں کھڑے ہو کہ میرے نبی نے امت کو یاد رکھا؟ تو میرا نبی اپنی امت کے لیے محسن ہے. اس سلسلے کا دوسرا واقعہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وقت تھوڑا ہے. اب وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں. میرا نبی پوری انسانیت کے لیے محسن بن کے اٹھے گا. یہ کب؟ قیامت کے دن، جب لوگ ایک میدان میں جمع ہیں، سورج بہت قریب ہے، زمین تپ گئی ہے، ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے پاؤں، ننگے سر، کوئی سایہ نہیں، کوئی رسید دینے والا نہیں، پوچھ پریت کوئی نہیں. کون ہو میاں تساں؟ کھڑی ہے دنیا، کھڑی ہے خلقت. تو ساری خلقت کے دل میں اللہ ایک بات ڈالے گا.
وہاں کوئی بندہ ڈھونڈو جڑا اللہ نال گل کرے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے وے اس مصیبت تو تا جان۔ یہ جو کھڑے ہیں میدان معاشر میں، کوئی بندہ ڈھونڈو، کون ہو؟ ساری خلقت کے دل میں اللہ ڈالیں گے، وہ تمہارا بابا آدم نہیں، وہ نسل انسانی کا پہلا فرد نہیں؟ سارے شرکاء کو وضو کا بھی ٹائم دیا جائے گا، جمعہ بھی یہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ اطمینان سے تشریف رکھیں۔ ساری خلقت جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ آئے گی اور کہے گی آپ نسل انسانی کے پہلے فرد ہیں اور مسجود ملائک بھی ہیں، اللہ سے بات کرنی ہے، خلقت بڑی تنگ ہے، اللہ سے بات کرو کہ حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ حضرت آدم جواب میں کہیں گے لست لہا اے تو نوحن، ذرا کہو لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ پوزیشن نہیں، میری یہ جرت نہیں، میں یہ بات نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، آپ یہ بات نہیں کر سکتے، اتنی سی بات؟ تو حضرت آدم کہیں گے کہنے کو تو میں کہہ دوں، آگے سے اللہ کہے ہاں شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ذرا تساں دسو نا
میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب آپ کیوں گئے؟ نہ بھائی نہ، خلقت حضرت نوح کے دروازے پہ۔ حضرت نوح کہتے ہیں لستو لہا، لستو لہا اے تو ابراہیم، میرا یہ منصب نہیں۔ آپ اتنی بات نہیں کر سکتے کہ کہنے کو تو میں کہہ دوں، آگے سے اللہ کہے ہاں شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ بتائیں نا۔ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ مشرک بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی، میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے کیوں کھولی؟ پھر مخاطب کرنے لگا ہوں دوسرے مسلک کے بھائیوں کو۔ اگر کوئی آیا ہے، اللہ کرے یہ ہمارے جملے ہدایت کا سبب بن جائے، آمین تو کہو یار۔ کیوں بھائی؟ حضرت آدم اور حضرت نوح نے شفاعت کرنی تھی بخشوانے کے لیے، بولتے کیوں نہیں؟ کس لیے؟ اتنی سیدھی سی بات کے حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے؟ اتنی بات کہنے کی بھی جرت نہیں، اور تمہیں یہ پڑھایا گیا ہے کہ جن کا لڑ تم نے پکڑا ہے یہ تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے، اللہ ان کی نہیں موڑتا، یہ تمہیں بخشوائیں گے۔ خدا کے لیے غور کرو، انبیاء ہیں، انبیاء کہتے ہیں لستو لہا اے تو ابراہیم، حضرت ابراہیم کہتے ہیں لستو لہا اے تو موسیٰ، حضرت موسیٰ کہتے ہیں لستو لہا اے تو عیسیٰ۔ جتنا مجمع ہے، میں نے آج پوچھا ہے کہ ختم نبوت پہ کوئی بیان ہے کہ کوئی نہ، تو کہنے لگے ختم نبوت کا مضمون جس کے ذمے تھا، جس خطیب کے، وہ خطیب صاحب آ نہیں رہے ہیں۔ چلو میں حصہ ڈال دیتا ہوں، میں حصہ ڈال دیتا ہوں، لیکن آپ حصہ بھی ایسے ڈالوں گا کہ بڑے عجیب طریقے سے آپ کی توجہ میں چاہوں گا۔ ہر نبی کہتا تھا لستو لہا اے تو غیری۔ حضرت عیسیٰ نے جب کہا نا لستو لہا اے تو محمدن، تو مسند احمد کی روایت ہے حضرت عیسیٰ ساتھ یہ بھی خلقت کو کہیں گے اے تو محمدن وَهُوَ خاتم النبیین، محمد عربی کے پاس چلے جاؤ، ان پر رب نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اب ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پر ہے، اور خلقت کے دل میں ایک بات آ رہی ہے، ایک بات آ رہی ہے۔ کیا؟ حضرت آدم کے پاس گئے، انہوں نے کہا نوح کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس گئے حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس گئے حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس گئے حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، تے جس کول ہون جا رہے ہیں نا اس دے پیچھے ہے بھی کوئی نہیں۔ یہ خلقت کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، تو خلقت میرے نبی کو جا کے خطاب کس طرح کر رہی ہے؟ اس میں یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، مجوسی بھی، فرعون بھی، حامان بھی، قارون بھی، نمرود بھی، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، جھوٹے مدعیان نبوت بھی، سارے میرے نبی کو جا کر کیا کہیں گے؟ میرے نبی کو جا کے کہیں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر، انت محمد و خاتم النبیین، تو خاتم النبیین ہے۔ اس دن سب اقرار کریں گے کہ آخری نبی ہے تو وہ کون ہے؟ مرزائیوں سے تو بس ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، اس سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی مرزائی میری گفتگو کو سنے گا، چاہے وہ کسی ملک میں بیٹھا ہو، ہم ان کے بھی خیر خواہ ہیں، خدا کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ تم غلط رستے پہ چل نکلے ہو مرزائیوں، غلط رستے پہ چل نکلے ہو۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، قبر میں جب سوال ہونا ہے من نبیوں کا، تو سوچو کیا جواب دینا ہے تم نے، سوچ لو، یہیں سوچو۔ مرزائیوں کبھی خلوت میں بیٹھ کے سوچا کرو،
قیامت کے دن حوض کوثر سے جام کس کے ہاتھوں سے پینا ہے؟ کبھی سوچو خلوت میں بیٹھ کر، تم نے کس کو چھوڑا اور کس سے رشتہ جوڑا؟ تمہیں آج تک سمجھ نہیں آئی؟ ٹوٹے کس سے ہو، پھر جا کے جڑے کس سے ہو؟ قیامت کے دن تو تم بھی اقرار کرو گے کہ آمنہ کے لال پر رب نے نبوت کا دروازہ کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا۔ اللہ سے اتنی بات کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں شروع کرنا ہے، جلدی شروع کرے۔ میں یہ مختلف حدیثوں سے پڑھ رہا ہوں، بخاری، مسلم، مسند احمد، ایک حدیث میں نہیں ہے، مختلف حدیثوں سے پڑھ رہا ہوں۔ ہر نبی کہتا تھا لست لہا، لست لہا، لست لہا، میرا یہ منصب نہیں، صرف میرا نبی ہوگا جو خلقت کو کہے گا آنا لہا، آنا لہا، آنا لہا، یہ تو منصب میرا ہے۔ تم کہاں پھرتے رہے ہو؟ پھر میرا نبی مقام محمود پہ آئے گا، سر سجدے میں رکھ دے گا، 7 دن اور 6 راتیں، اللہ اکبر، کتنا؟ 7 دن اور 6 راتیں۔ اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہود ومن اللیل، علماء کرام، ومن اللیل فتہجد بہ، تہجد کا معنی کیا ہے؟ اٹھ، ومن اللیل، رات کے کچھ حصے میں میرے پیغمبر اٹھئے، جب ساری دنیا سو جائے، نرم و گداز بستروں پر سو جائے، تب میرا سونا اٹھ کے میرے نال ذرا پیار دیاں گلاں کیتا کر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تہجد کی نماز صرف تیرے لیے ضروری قرار دی گئی ہے، تیری امت کے لیے ضروری قرار نہیں دی گئی۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا، میرے پیغمبر نرم و گداز بستر کو چھوڑ کے اٹھ، میرے سامنے کھڑا ہو، کل ہم نے بھی تو تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے نا، مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے نا۔ 7 دن اور 6 راتیں مقام محمود پر میرا نبی سجدہ ریز ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، ذکر، اذکار، رب کی صفات، اوصاف حدیث میں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو حمد و ثنا میں نے مقام محمود پر اللہ کی کرنی ہے، آج مجھے کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں رب کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں۔ کتنے دن؟ آنسویں، داڑھی مبارک بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی۔ اوے تلا گنگ کے لوگوں، اگر آپ آج میری اس بات کو سنیں تو میں مسئلہ شفاعت کا مسئلہ 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 کر کے حل کر دیں گا۔ آپ ذرا میری بات کو غور سے سنیں، دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی آئے تو وہ زیادہ توجہ سے سنے میری بات کو، ورنہ تو ہمارے متعلق تمہارے علماء کہتے ہیں یہ شفاعت مندے ہی نہیں، یہ شفاعت کے قائل ہی نہیں۔ سنیے گا، ذرا سنیے گا، مسئلہ میں 1 منٹ میں حل کر دوں گا شفاعت کا۔ کتنے دن ہو گئے میرے نبی کو مقام محمود پہ آئے ہوئے؟ کیا ہو رہا ہے؟ آنسو، ذکر، حمد و ثنا، آئے کیوں تھے؟ یہاں آئے کیوں تھے؟ شفاعت کرنے، لیکن شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آ رہے، نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ ان الفاظ کے کہنے کی اوپر سے ابھی تک اجازت نہیں آئی ہے۔ شفاعت ہوگی لیکن اس وقت ہوگی جب کون اجازت دے گا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی زبان کھولے؟ میں کوئی مشکل آیت نہیں پڑھنا چاہتا، میں وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں
جو آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، وہ پوری آیت تمہیں یاد ہے تے تسی آیت کوئی فضیلت واسطے یاد نہیں کیتی ہوئی، جن بھجان واسطے کی تھی۔ آیت الکرسی، بولو زور سے بولو، پڑھو میرے ساتھ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی آگے پڑھو، زور سے پڑھو، زور سے پڑھو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من کون ہے؟ یہ جب ڈی آئی جی کانسٹیبل حدود سے تجاوز کرے تو ڈی آئی جی کہتا ہے تو کون ہے، تیری جرات، اے او من نے، اے من نالوں بھی زیادہ وزنی ہے، من کون ہے، کس کی جرات ہے جو میرے سامنے شفاعت کے لیے لب کھولے، الا باذنہ، مگر اس کی شفاعت ہونی ہے، کب ہونی ہے؟ ہم تو معصوم بچوں کی شفاعت کے قائل ہیں، ہم تو حافظ قرآن کی شفاعت کے قائل ہیں، ہم تو شہیدوں کی شفاعت کے قائل ہیں، ہم تو علماء کی شفاعت کے بھی قائل ہیں۔ یہ علماء دی شفاعت والی گل تو چنگی نہیں لگی، انہاں نال بڑھا کے رکھی کرو، انہوں نے بھی شفاعت کرنی ہے جی، علماء نے بھی، ہم تو ان کی شفاعت کے قائل ہیں، ہم انبیاء کی شفاعت کے قائل ہیں، اور قیامت کے دن سب سے بڑی شفاعت کرنی ہے آمنہ کے لال نے۔ 7 دنوں کے بعد رب نے دست شفقت میرے نبی کے ماتھے پہ رکھا، ارفع راسک یا محمد ما یبکیک یا محمد، یہ جو عربی کا ما یبکیک، عربی ما یبکی، خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں جو یہ لذت پیدا کرے، محبت پیدا کرے، پیار پیدا کرے، جو ان لفظوں میں پیار چھپا ہوا ہے نا، ما یبکیک، یہ تو عربی زبان ہے نا، اس میں جو لذت ہے، مزہ ہے، حظ ہے، محبت ہے، پیار ہے، اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں۔ پنجابی میں ایک معنی کرتا ہوں، کچھ اس کی لذت اس میں آ جائے گی، ارفع راسک یا محمد، اپنا سر اٹھائیے میرے پیغمبر، ما یبکیک یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر۔ کیوں رونا؟ اللہ وجہ پوچھ رہے ہیں، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر، کیوں رونا؟ سل توتا بشفا تشفا کل تسمع، میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا۔ اب کیا مل گئی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اب میرے نبی نے لب کھولے، مولا خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب تو بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ اللہ نے میرے نبی کی شفاعت کو قبول کر لی۔ یہ شفاعت کن کے لیے ہو رہی ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے؟ ساری خلقت کے لیے، اس میں ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، میرے نبی کے دشمن بھی، اور اگر توجہ ہو، فرانس کے جن بے غیرتوں نے میرے نبی کے توہین آمیز خاکے بنائے، یہ دشمن بھی قیامت کے دن میرے نبی کے دروازے پہ ہوں گے۔ اور اس دنیا میں مجھے قرآن پر اعتماد ہے، 101% اعتبار ہے، انشاءاللہ ان شانیہ کا حول ابتر کا یہ ضرور نشانہ بنے گے انشاءاللہ، جو اللہ نے کہا ہے میں تیرے دشمنوں کا نام مٹا کے رکھ دوں گا۔ میرے نبی کی توہین کرنے والے لوگ، ان کو سورت قلم میں کہا گیا اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اس کی نسل مشکوک ہے،
جس نے بدزبانی کی تھی، قرآن نے کہا یہ مشکوک النسب ہے، اور اس نے یہ سن کے اپنی ماں سے جا کے پوچھا تھا، تلوار اس کی گردن پہ رکھ کے، ماں بتا میرا باپ کون ہے؟ ماں کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو، آج باپ کا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا محمد عربی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے، سمندر راستہ بدل سکتا ہے، تقدیر بدل سکتی ہے، تدبیر ٹل سکتی ہے، محمد عربی کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، جو میرے نبی نے کہا وہ صحیح کہا ہے۔ اس نے کہا اپنی ماں کو میرے باپ کا نام بتا۔ میں فرانس کے ان بے غیرتوں کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے نبی کے توہین آمیز خاکے بنائے، تم بھی اپنی ماں سے جا کے پوچھو کہ تمہارا باپ کون ہے۔ کوئی سچے نسب والا بندہ میرے آقا کی توہین نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کی توہین وہی کرے گا جو مشکوک النسب ہوگا۔ دیکھو تلہ گنگ کے لوگوں، احتجاج، نعرے، جلوس نکالتے ہو، احتجاج کرتے ہو، اس میں کام کیا کرتے ہو؟ اشارے توڑ دیے، قومی املاک کو نقصان پہنچایا، خاکے انہوں نے منائے، تم کیا کر رہے ہو؟ احتجاج کرتے ہوئے قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہو۔ وہ قومی املاک تو ہماری ملکیت ہے، ہمارے ٹیکسوں سے وہ چیزیں بنتی ہیں، اپنا نقصان کرتے ہو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ عملی قدم اٹھاؤ۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، سٹیج پہ علماء ہیں، مجمع میں جتنے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہو، جو نوجوان سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہو، وہ سوشل میڈیا پر میرے نبی کے گستاخی کرنے والوں کے مقابلے میں کام کریں، کام کر کے دکھا۔ سارے کافر ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ تم دنیا کفر کو بتاؤ ہمارا نبی ویسا نہیں تھا جس طرح تم نے تصویر پیش کی ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں ہمارے نبی کی اصل تصویر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ کام کرو، دنیا کفر کو بتاؤ۔ خاکے بنانے والے کہتی ہیں مسلمانوں کا نبی شہوت پرست تھا، ہر 3 مہینے کے بعد شادی کرتا تھا، اور انہیں خاکے بنا، ایک لڑکی اس بغل میں ہے، ایک لڑکی اس بغل میں ہے، نبی پاک کے خاکے بنائے۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ کس نے اس کا جواب دیا؟ کس مولوی نے، کس عالم نے اس کا جواب دیا ہے؟ صرف نعرے لگاتے ہو، اس کا جواب دو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 25 سال کی ککڑیل جوان، پتہ نہیں میرا اشارہ سمجھو کہ نہیں، 25 سال کی عمر اور 4000 مردوں کے برابر قوت، جوانی، وہ پہلا نکاح کرتا ہے اس عورت سے جو عمر میں اس سے 15 سال بڑی ہے اور بیوہ ہے۔ لوگوں کو بتاؤ شہوت پرست لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ 25 سال کا جوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی میرے نبی کی کردار کشی کرتے ہوئے؟ اور پھر 52 سال کی عمر تک، 52 سال کی عمر تک میرے نبی نے اسی عورت کے ساتھ گزارا کی۔ 52 سال کے بعد میرے نبی نے شادیاں کی۔ 52 سال کے بعد ان میں کتنی عورتیں کنواری تھیں؟ صرف ایک، باقی کوئی عورت کنواری نہیں، یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے۔ دنیا کفر کو بتاؤ شہوت پرست لوگ
بیوہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں، شہوت پرست لوگ متعلقہ عورتوں کو نکاح میں لاتی ہیں، اور لوگوں کو بتاؤ، سوشل میڈیا پہ کام کرو، لوگوں کو بتاؤ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تعدد ازواج کی وجہ کیا ہے، میرے نبی نے 13 شادیاں کیوں کی؟ انسان کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ گھر سے باہر گزارتا ہے، ایک حصہ گھر کے اندر گزارتا ہے، 2 حصے ہیں زندگی کے۔ جو میرا نبی امت کے لیے نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، باہر والی زندگی 1 لاکھ سے زائد صحابہ اسے بیان کر رہی ہیں، گھر سے کیسے نکلے، مسجد میں کیسے آئے، مسجد سے کیسے باہر گئے، سوار کیسے ہوئے، نماز کیسے پڑھی، وضو کیسے کیا، اسے بیان کر رہی ہیں۔ اور وہ جو میرے نبی کی گھر والی زندگی ہے، اس نے بھی تو امت کے لیے نمونہ بننا تھا، وہ زندگی 1 یا 2 عورتیں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میرے نبی نے زیادہ شادیاں اس لیے کی کہ میری گھریلو زندگی بھی امت کے سامنے نمونہ بن جائے۔ سوشل میڈیا پہ کام کرو، جو کام کرنے کا ہے، نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے، کسی کو کتا کہنے سے کیا ہوتا ہے، مقابلہ کرو دلائل سے، دنیا کفر کو بتاؤ کہ ہمارے نبی کی آنکھوں میں کنواری لڑکیوں سے بڑھ کر حیا تھا۔ بتاؤ دنیا کفر کو، دنیا کفر کو بتاؤ کہ میرے نبی نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کرتے ہوئے پہلے دن کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا۔ بچپن اور جوانی کے دوستوں کے سامنے میرے نبی نے اپنی زندگی کی پاکیزگی کو پیش کیا۔ لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسے پایا، سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ اور سارے کافر کہنے لگے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچائی پائی۔ بتاؤ دنیا کفر کو کہ میرے نبی کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ قرآن نے کہا لعمرو کا، میرے پیارے پیغمبر مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، تیری زندگی دی سویں، اتنی پاکیزہ تو ہے زندگی کہ رب اس زندگی کی کیا کھا رہا ہے، قسم کھا رہا ہے۔ ہماری جماعت کے جو احباب اور علماء بیٹھے ہیں، میں قرآن کا طالب علم ہوں، مولانا حسین علی کا خوشہ چین ہوں، شیخ القرآن کا شاگرد ہوں۔ مولانا حسین علی نے کہا یہ دعائیہ جملہ ہے، دعائیہ قسمیہ نہیں، دعائیہ۔ مولانا حسین علی نے مانا کیا، سرور آ گیا۔ اللہ نے کہا لعمرو کا، شالا جیندہ رحمے میرا سونا پیغمبر۔ لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کے سامنے اپنے نبی کی صحیح سیرت پیش کرو، دنیا کفر کو بتاؤ کہ تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی تو ایسے تھے، قیامت کے دن تم سب نے میرے نبی کے دروازے پہ آنا ہے، تمہارے لیے میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے۔ اور ترمذی کی روایت ہے کہ جب رب تخت شاہی پہ آئیں گے، سنو تلگنگ کے لوگوں، دوسرے طبقے کے میرے بھائی سنیں، بندیالوی کی بات سنیں، جب رب تخت شاہی پہ آئیں گے فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس کے دائیں جانب آمنہ کے لال کے لیے کرسی بچھائی جائے گی۔ اس دن پتہ چلے گا محمد عربی کا مقام کیا ہے۔ دائیں جانب میرے نبی کے لیے کرسی بچھے گی، اور جب خلقت کو پتہ چلے گا، یہ میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں، جب خلقت کو پتہ چلے گا، کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، فرعون، نمرود، شداد کو، کہ محمد عربی کی بات مانی گئی، اللہ عدالت کی کرسی پر آ گئے، تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد، ساری کائنات میدان محشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگ جائے گی۔ ساری کائنات کی زبان پہ آئے گا، واہ محمد واہ، تیرا جواب ہی کوئی نہیں، واہ محمد واہ، تیری مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا